السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو جمعہ مبارک۔ اور آج میں ایک چھوٹی سی سورہ لائی ہوں جس کا نام ہے سورہ اخلاص، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا ہمیں انفارمیشن دیے ہیں آج ہم اسے سمجھیں گے۔ قل هو اللہ احد، اللہ یکتا و یگانہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی ایک بھی۔ اب ہم اس کی ان ورڈز کو سمجھتے ہیں جو ہمارے لیے ہارڈ ہے اور ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ یگانہ و یکتا ہے۔ یگانہ و یکتا کا مطلب ہے کہ وہ واحد ہے، اپنی طرح کا ایک اکیلا ہے۔ وہ ایک اکیلا ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کا رشتہ دار نہیں، اس کی کسی صفت میں کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی اس کی ذات میں شریک نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسری آیت میں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہمیں اس کی حاجت ہے، اسے ہماری حاجت نہیں ہے، یعنی کہ ہمیں اس کی بے نیاز کا مطلب ہے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اے اللہ، آپ سب سے بے نیاز ہے، کسی کی حاجت نہیں، سب کو آپ کی حاجت ہے۔ میری ضرورتیں اس طرح پوری کیجیے کہ آپ کی مخلوق میں میری نظریں کسی کے سامنے نیچی نہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں، اللہ ہم سے نہیں مانگتا، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں ہر چیز کی جو بھی ضرورت پڑتی ہے ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس آتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم آیت نمبر 3 میں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی اسے کسی نے پیدا کیا، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ یعنی اس کے بارے میں ایک اچھے سے بتاتی ہوں۔ اس کی ایجاد و تخلیق سے مخلوقات کا سلسلہ چلا، تولید سے نہیں۔ تولید میں کچھ نہ کچھ حصہ والدین کا آتا ہے، اور ذات بھی، صفاتیں بھی، اور حقوق و اختیارات بھی۔ تولید سے سلسلہ شروع کرنے والا یکتا و یگانہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یکتا یگانہ، یعنی کہ وہ ایک اکیلا ہے، اپنی طرح کا واحد۔ وہ نہ ہی کسی کو اسے کسی نے پیدا کیا، نہ ہی اس نے کسی کو جنا۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اب آتے ہیں، یعنی اس کو ایک اچھی طرح سے سمجھاؤں تو جیسے کہ انسان کو یعنی کہ اولاد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، تو اس طرح سے سمجھیے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے ایسا جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب وہ تھک جاتا ہے، جب وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو اسے اولاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی اولاد ہی اس کی مدد کرتی ہے، اس کے کاموں کو سنبھالتی ہے، اور اس کے ہر کام کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو ان ساری کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب آتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے اس کا ہمسر کوئی ایک بھی، یعنی کہ اللہ کی برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر اس دنیا میں ہر چیز جو بھی چل رہی ہے، کیا اللہ کے بنا ہو رہی ہے؟ نہیں نا، اللہ کے ہوتے ہوئے ہی ہو رہی ہے نا۔ تو اسی طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمسر کا مطلب ہوتا ہے برابر۔ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمسر کوئی ایک بھی نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایک واحد ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے برابری کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے مرضی کے علاوہ ایک پتھر بھی نہیں ہلتا، پتھر کیا، وہ پتا بھی نہیں ہلتا۔ تو اسی طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ ایک واحد ہے، اپنی طرح کا ایک اکیلا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا، اور اسے شیئر بھی کریے گا تاکہ اس انفارمیشن کو ہر کسی کو ملے۔ جزاک اللہ خیر۔